ایک مسئلہ پیش آیا. مسئلہ تو ظاہراً نہیں ہے اتنا، لیکن تذکر دینا اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جب بتائی جا رہی ہیں تو آگے سے انفاق کے بارے میں اتنی زیادہ خدائے کریم نے آیات بیان کر دی اور اس کے سارے پہلو اور بہت ساری جزیات تفصیلات بیان کر دی، تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ مثلا ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کہنے کو تو خدا کریم نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، بہت اس کے منافع ذکر کر دیے ہیں، فوائد ذکر کر دیے ہیں، دنیا اور آخرت کے نفع ذکر کر دیے ہیں، لیکن اثر کتنا ہونا ہے؟ یا اس وقت جب نبی کے زمانہ تھا تو اس وقت کتنا اثر ہوا تھا یا ہو سکتا تھا؟ بہت کم اثر ہوتا ہے. انفاق کرنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ خدا کریم نے تو انسان کو کہا ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یعنی یہ اندر سے کیا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. یہ اس طرح کا ہے کہ خیر آئے تو خیر کو کیا کرتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی ہے، یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ تو میں خود ہی رکھوں گا یا خود اس کو استعمال کروں گا. لیکن یہ ہے کہ جب اس پر شر آئے تو یہ دھائیاں دیتا ہے، یہ پھر داد و فریاد بلند کر دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کے اندر ہے. تو یہ اتنی انفاق کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اکثر کیا ہے، ان کا کوئی خاص اثر تو دکھ نہیں رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے اثر. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم اکثر جو ہے وہ جو حصہ دوسروں کا بنتا ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہیں، چہ جائے کہ اپنی طرف سے ان کو دیں. جو دوسروں کا حصہ بنتا ہے، مثلا کوئی کہے مجھے کہ تقسیم کریں، یہ چیز تقسیم کرنی ہے، تو کس طرح میں تقسیم کروں گا؟ جب سارا اختیار ہو اپنے ہاتھ میں، تو یقیناً اپنے دوستوں کو ان کو اور طرح دوں گا اور دوسروں کو اور طرح، اور پھر اپنے لیے جو حصہ رکھوں گا وہ کس قسم کا ہوگا؟ یعنی جس میں سب کا حصہ بنتا ہے وہاں بھی آدمی ڈنڈی مار جاتا ہے، چہ جائے کہ خود سے دینا پڑے، خود سے دینا پڑے، تو مشکل کام ہے. تو شاید پیغمبر گرامی کے ذہن میں یا ان کے اس میں آیا ہو کہ اے اللہ، آپ تو بہت انفاق کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں، اور بہت ہی اس کو کہاں مرضات الہی کو خریدنے کا وسیلہ تک بھی خدا کریم نے کہہ دیا ہے انفاق کو، لیکن اثر ندا و رد، کوئی اثر نہیں اتنا نظر آتا. تو خدا کریم نے پیغمبر کی اس یا دوسرے جو بھی سننے والے ہیں ان کے اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ نے کہا تو پھر یہ اب مان لیں گے. ان کو ہدایت یافتہ بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ان کو ہدایت دینا آپ کا کام ہے، لیکن ان کو ہدایت یافتہ بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت یافتہ کے لیے صرف خدا کی رضا چاہیے، خدا کی مرضی ہوگی تو کوئی ہدایت یافتہ ہوگا. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر طے کرتا ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے. وہ اس کے اعمال، اس کے سلسلے، اس کے سارے اٹھک بیٹھک، آنا جانا، سارے سلسلوں کو، اس کی نیات، سارے سلسلوں کو دیکھ کر
اور اس کی سعی، خصوصاً سعی جو ہے وہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہاں سعی جو ہے انسان کی کہ اس کام کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، ہو یا نہ ہو وہ تو خدا کریم نے گننا ہی نہیں ہے، ہو یا نہ ہو نہیں مہم، سعی کتنی کی ہے وہ مہم۔